رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، کہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ خیر، ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ صغیر میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے یعنی ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلا حیض، ماہواری وغیرہ، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ عورت یا اس کے گھر والوں کا بلا وجہ شرعی خلا کا مطالبہ کرنا ناجائز و حرام اور گناہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ایسی عورت کو منافقہ فرمایا اور جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے، اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر معقول کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر کسی عذر کے خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافقہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے وہ ہمارے گروہ سے نہیں، اگر طلاق مانگے گی منافقہ ہوگی۔ جو لوگ عورت کو بھڑکاتے شوہر سے بگاڑ پر ابھارتے ہیں وہ شیطان کے پیارے ہیں۔ عورت کا طلاق طلب کرنا اگر بغیر ضرورت شرعیہ ہو تو حرام ہے۔ جب شوہر حقوق زوجیت تمام و کمال ادا کرتا ہے تو جو لوگ طلاق پر مجبور کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ کہنا یا یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں یا اس کی انکم بہت کم ہے، میرا تو گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے
وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا جائز ہے مگر دخول حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ سے حیض یعنی ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یعنی سچ مانا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ شریعت کا منکر ہے۔ اس نے شریعت کا انکار کیا جس نے یہ عمل کیا، اس کے لیے شریعت نے کفارہ کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو ہی تیار نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا جہان میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی آتی ہے تو وہاں کیا ہے جی کہ ہمیں شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ ٹھہرے مگر یہ کہ وہ اس کا شوہر ہو یا اس کا محرم ہو۔ خلاصہ یہ کہ غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی میں رہنا جائز نہیں، لہٰذا کوشش کر کے اسی ادارے میں اپنا کام یا شعبہ تبدیل کروا لیجئے جہاں اس طرح عورتوں کے ساتھ تنہائی کا موقع نہ ملتا ہو، یا اسی جگہ کی ترتیب ایسی بنوا لیجئے کہ اس ہا میں ایک مرد یا عورت تنہا نہ ہو، یعنی صرف ایک مرد یا صرف ایک عورت کے اضافے سے یہ ممانعت ختم نہیں ہوگی، ورنہ دوسری جگہ ملازمت کی فوری تلاش شروع کیجئے اور قدرے کفایت روزگار ملتے ہی یہاں سے ملازمت چھوڑ دیجئے، وہ دوسری جگہ تنخواہ نسبتاً کم ہو، اور جب تک دوسری جگہ ملازمت نہیں مل جاتی مسلسل توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، متبادل کی دعا بھی کرتے رہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر پر ڈھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔